نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بلال إني سمعت عليك بين يدي في الجنة. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی النسل ہیں اور اپنی قوم میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کنیت ابو عمر بھی ہے اور بعض روایات کے مطابق ابو عبد الکریم بھی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پوری زندگی کے اندر غلام رہے ہیں، غلامی کی زندگی گزاری ہے. یہ بھی گویا کہ ان کی پورا خاندان اور نسل غلام ہی رہے ہیں. ان کی والدہ بھی، ان کے والد بھی، ان کے بھائی بھی، سارے غلامی کی زندگی گزارنے والے تھے. 6 جگہ پر حضرت بلال بک بک کر مدینہ میں آئے. حبشہ سے بکے، پھر فلانی جگہ 5 جگہ اور 6ٹھی جگہ امیہ بن خلف جو ایک کافر اور مشرک تھا، نبی علیہ السلام کا جانی اور مالی دشمن تھا، اس کے پاس غلام بن کر آئے. جب مدینہ رسول میں غلام ٹھہرے، امیہ بن خلف کے پاس تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنے ہیں، رسول بنے ہیں. تو انہوں نے بغیر دیکھے ہوئے کلمہ پڑھ لیا کہ نبی علیہ السلام کا میں بھی غلام ہوں. آج کے بعد جان کے اوپر ان کی مالیت، ان کی ملکیت جان کے اوپر امیہ بن خلف کی تھی، اور دل کے اندر اللہ کے نبی کو انہوں نے مالک بنایا ہوا تھا. روح نبی علیہ السلام کے لیے تڑپتی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے، اونچی آواز سے پڑھتے، امیہ دیکھتا، کبھی گلے کے اندر رسے ڈال دیتا اور بھگانا شروع کر دیتا مٹی کے اوپر، کبھی ان کے پاؤں کے نیچے شعلے رکھ دیتا، آگ کے انگارے رکھ دیتا اور پاؤں جو ہے نا ان کے اوپر چھالے پڑ جاتے. کبھی کمر کے نیچے لٹا کے کمر کے نیچے انگارے رکھ کے اوپر سے پتھر رکھ دیتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کیفیت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میں نے دیکھا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو تو میری آنکھوں پر رہا نہیں کیا، آنسو نکل آئے آنکھوں سے کہ میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ وہ انگاروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور اتنے شدید آگ کے انگارے ہیں کہ ان کے جسم سے چربی نکل کر انگاروں کو بجھا رہی تھی. اتنے شدید، یعنی کہ چربی تک وہ انگارے پہنچ چکے تھے. لیکن حضرت بلال کہہ رہے تھے اللہ احد اللہ احد اللہ احد. جتنا مجھے روکنا ہے روک لو، لیکن میری زبان پر اس اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ہے. جتنی تنگی آئی، جتنے مشکلات آئے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ دین پر ڈٹے رہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، ان کی وساطت سے غلامی سے آزاد ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس غلام بن کر ہی آئے تھے کہ جو شخص خریدتا ہے نا تو وہ بھی تو مالک ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد تم دین کے غلام ہو، کسی انسان کے غلام نہیں ہو. میری طرف سے میں نے تمہیں آزاد کیا ہے. پھر اسی دن سے نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کر دروازے کے اوپر ٹھہر کر اذان دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے دروازے پر ٹھہر کر اذان دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو یہ الفاظ بڑے اچھے لگے. آپ نے فرمایا کہ بلال کیوں نہ ہو کہ تو ہماری مسجد نبوی کا ہی مؤذن بن جائے. اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے مؤذن بن گئے، اور بلال رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی اور اذان نہیں دیتا تھا. آپ علیہ السلام فرماتے تھے تم کیا جانو کہ بلال کی حیثیت اور مقام کیا ہے. اس نے ہماری خاطر ہی سب کچھ برداشت کیا ہے، کنبہ قبیلہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے ہماری خاطر محبت میں آ کر، اور ہم اسے یہ مقام بھی نہ دیں اور کیا دیں اسے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے تو اذان کے اندر کیونکہ ان کی زبان کے اوپر انگارہ رکھا گیا تھا اور انگارے کی وجہ سے توتلا پن آ گیا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہوئے شین نہیں کہہ سکتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ شین نہیں کہہ سکتے تھے، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے تھے. تو پھر لوگ آ کر مزاح اڑاتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے بلال کو ناراض کرے گا اس نے گویا کہ اللہ کے نبی کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کو ناراض کیا. میرے بلال کو تنگ نہ کرو، میرے بلال کی وجہ سے اگر میرے رب نے پکڑ لیا تو کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا.
اللہ کے نبی نے کتنے تزجیر والے الفاظ حضرت بلال کی عصمت کے اندر بیان کیے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حبشی نسل تھے، مالدار نہیں تھے، فقیر تھے، تنگ دست تھے، بھوکے رہنے والے تھے، لیکن دیکھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ان کے گھر کے اندر ان کی ہمشیرہ جوان ہوتی ہے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک لمبے تاجر اور تجارت کے اندر سب سے پہلا نمبر مدینہ کے اندر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم پلہ نہیں ڈھونڈا کہ میں بھی تاجر ہوں تو میرا بہنوئی بھی تاجر ہونا چاہیے، میں مالدار ہوں تو میرا بہنوئی بھی مالدار ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر اس کے لیے کپڑے کے لیے پہننے کے لیے کپڑے ہی نہ ہو، ایسا بندہ میں نہیں بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مسجد نبوی میں آتے تو صحابہ اکرام اس طرح بیٹھے ہوتے، دیکھتے کہ میں کس کو بہنوئی بناؤں، کس کو بہنوئی بناؤں، اپنی بہن کا رشتہ کس کے ہاتھ میں دوں، اپنی بہن کا رشتہ کس کے بازو میں دوں، اور کس کو کہوں کہ تو میرا بہنوئی بن جا۔ آخرکار نگاہ ٹھہرتی تو سیدنا بلال پر ٹھہر جاتی نگاہ۔ حبشی نسل تھے، کالے تھے، جیسا رنگ تھا، لیکن نگاہ ٹھہر جاتی تھی کہ ان سے بڑھ کر اسلام کے اندر کوئی عظمت اور مقام والا نہیں ہے۔ سیدنا بلال کو بلایا اور کہا کہ بلال میری ہمشیرہ جوان ہو گئی ہے۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ کوئی رشتہ ڈھونڈو۔ فرمایا کہ میری نگاہ کے اندر تجھ سے عظیم رشتہ کوئی اور نہیں ہے، تو میرا بہنوئی بن جا۔ میں بس اللہ کے نبی کو بلاتا ہوں، گواہ بھی بناتا ہوں، نکاح بھی پڑھواتا ہوں، تو میرا بہنوئی بن جا، کچھ بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے، یہی اذان کے چند جملے میری ہمشیرہ کو سکھا دیا جائے، وہ اذان سنا کرے گی، یہی اذان کے چند جملے سکھا دیا کر یہ تیری طرف سے حق مار کافی ہے۔ یہ ہے دین کے دائی، یہ ہے دین کے لیے قربانیاں دینے والے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العالمین نے کتنی زیادہ عزت اور مقام دیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب جنت کے نظارے کر کے اور جہنم کے انگارے دیکھ کر زمین پر واپس لوٹے تو نبی علیہ السلام حضرت بلال کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پیارے بلال، میں نے دیکھا جنت کے اندر سمیت نعلیک بین یدی فی الجنہ، میں چل رہا تھا، آگے سے کسی کے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی تھی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ کوئی نظر تو نہیں آتا جنت میں چلتا ہوا میرے سوا؟ جبرائیل میکائیل یہ آواز کس کی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آواز آپ کے غلام کی ہے جو آپ کے سامنے چل رہا ہے لیکن چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہا ہے، وہ حضرت بلال بن ابی رباح حبشی رضی اللہ عنہ، وہ بلال رضی اللہ عنہ۔ مستدرک حاکم کی روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے چلتے چلتے اپنے سامنے آواز سنی کسی کی کہ کوئی چل رہا ہے، قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، پھر میں چلتے چلتے ایک بہت بڑے قصر محل کے اندر پہنچ گیا جس کو باہر سے دیکھ کر بندہ اندر کے نظارے کر سکتا ہے اور اندر کھڑا ہو کر باہر کے نظارے کر سکتا ہے، اتنا خوبصورت محل۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ اپنے نبی کے لیے اللہ نے بنایا ہوگا، تو میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، اللہ یہ کتنا بڑا محل خوبصورت کس کے لیے بنایا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ آپ کے غلام حبشی نسل حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو زیارت کرائی گئی اس مکان کی، اس محل کی، اس کوٹھی کی، بلڈنگ کی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا پیارے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ تیرا محل بھی جنت میں تیار ہو گیا، تیرے قدموں کی آہٹ بھی جنت میں سنائی دیتی ہے، اور بھی وقت کے نبی کو سنائی دیتی ہے، اور نبی سے بھی آگے چلنے کی سنائی دیتی ہے، کون سا عمل کرتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں کرتا، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا رب چلتا میں زمین پر ہوں، میرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتا ہے۔ یہ عمل چھوٹا سا عمل کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنا بلند و بالا مجھے مقام دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت بلال اس وقت تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں پہنچ گئے تھے، اچانک آندھی طوفان آیا۔ جب آندھی طوفان یا ہوا چلتی ہے نا، پنکھے کی بھی ہوا ہو تو بندے کے جو ہے نا کپڑا ایک جگہ پر نہیں رہتا، جسم کا کپڑا قمیض شلوار ایک جگہ پر نہیں رہتے، تو پہلے تو تہمت اور اظہار کا کام ہوا کرتا تھا، یہی پہنتے تھے، شلوار بہت کم تھی۔ تو حضرت بلال نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ان کی پیٹھ سے کپڑا اٹھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین نے، امیر المومنین نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے تو کالے رنگ کے لیکن اس کے جسم کے اوپر پیٹھ پر سفیدی ہے کسی قسم کی، شاید کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا پھر انہوں نے سفید کوئی لباس پہنا ہوگا، نیچے سے اوپر سے کپڑے پہنے ہوں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، جب انہوں نے نماز ختم کی بلایا، کہنے لگے کہ پیارے بلال آپ کی پیٹھ پر میں نے سفیدی دیکھی، یہ سفیدی کیا ہے؟ کیا آپ کی بیماری ہے؟ کیا آپ نے کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے
اے عمر میں تمہیں رب کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اس کا جواب میں صرف اپنے رب کو دینا چاہتا ہوں، کسی اور